ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک عالم ہیں، عربی عالم۔ انہوں نے ایک واقعہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ کہنے لگے، وہ سناتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ قبریں کھودتا تھا، قبرستان کے اندر جو وہ قبریں بناتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ اس نے ایک آدمی کی قبر کھودی، قبر بنائی، اور اس کا جنازہ ہوا۔ جنازے کے بعد اس آدمی کو قبر میں لایا گیا تو اس نے اس بندے کو دیکھا۔ جب وہ قبر میں اس کو رکھنے لگا تو وہ غشی کھا کے بے ہوش ہو گیا۔ اس نے اس کی ایسی حالت دیکھی کہ وہ غشی کھا کے گر گیا۔ لوگوں نے اس کو سائیڈ پہ کیا، اس بندے کو جو فوت شدہ تھا اس کو دفنایا۔ دفنا کر وہ واپس چلے گئے۔ اس بندے کو بعد میں ہوش آیا اور وہ حیران رہا۔ اس کے بعد پھر وہ ایسا ہوا، کچھ دیر گزری، کچھ وقت گزرا، پھر دوبارہ وہ کسی نے کہا کہ قبر کھودنی ہے، اور وہ قبر کھودی گئی۔ قبر کھودنے کے بعد دوسری میت کو لایا گیا۔ اس میت کو جب اس نے دفنایا تو پھر اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ پیش آیا۔ وہ پھر ویسے ہی حیران ہوا، لیکن اس دفعہ وہ بے ہوش نہیں ہوا، وہ ہوش میں رہا۔ لیکن اس نے یہ تمنا کی کہ میں یہ حالت اور منظر پوچھوں کہ اس کے کیا معاملہ تھا اس بندے کا جس کو دفن کیا گیا ہے۔ جو پہلا آدمی تھا اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا، اور یہ جو دوسرا آدمی جس کو اس نے دفن کیا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ پہلے ایک اجنبی تھا، پہلے ایک انوکھی بات دیکھی، بے ہوش ہو گیا۔ اب چونکہ ایک واقعہ پہلے زندگی میں ہو چکا ہوتا ہے تو دوسری دفعہ وہ اتنا وہ بے ہوشی یا ایک انوکھا نہیں لگتا، اس لیے وہ بے ہوش نہیں ہوا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے جب یہ دوبارہ منظر دیکھا تو میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ اس بندے کے بارے میں دیکھوں تو صحیح، پوچھوں تو صحیح کہ یہ کیا معاملہ ہے اس کے ساتھ۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ جو اس کو لے کر آئے تھے، چند لوگ تھے، چند ہی لوگ اس کو لینے کے لیے، دفنانے کے لیے آئے۔ اب وہ واپس ان کے پیچھے جاتا ہے اور جا کر وہ ان بندوں سے پوچھتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے جس کو یہ دفن کیا گیا ہے۔ وہ پیچھے چلا گیا اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ اس فلاں عورت کا بیٹا ہے، اس فلاں عورت سے جا کے مل لے اور اس سے پوچھ لے کہ یہ اس کا کیا معاملہ ہے۔ اس عورت کے پاس چلا گیا، اس نے کہا اماں جی مجھے بتلائیں تو صحیح، یہ جو دو بندے ہیں یہ دفن کیے گئے تھے، یہ دونوں آپ کے بیٹے تھے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا جو اتنی حیرت ہوئی۔ کہنے لگے کہ جب میں نے پہلے مردے کو دفن کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ قبر اتنی وسیع ہو گئی اور اس کے اندر خوشبوئیں آ رہی ہیں اور اتنا سبزہ ہے، اور اس قدر خوبصورت منظر میں نے دیکھا کہ میں اپنے ہوش پر قابو نہ رکھ سکا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ کہتے ہیں دوسرے بندہ جو تھا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ آیا، میں نے وہی منظر دوبارہ دیکھا۔ ان دونوں بندوں کے ساتھ کیا ایسا معاملہ تھا، تیرے بیٹے تھے، تو جانتی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ یہ دونوں میرے بیٹے تھے، ایک میرا بیٹا جو ہے وہ علم حاصل کرتا تھا اور دوسرا میرا بیٹا جو ہے وہ اس کے لیے خرچے کا بندوبست کرتا تھا۔ اس بندے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ سنا کہ علم حاصل کرنے والے کی اور علم حاصل کرنے والے کے لیے جو کوشش کرنے والے ہیں، ان کے لیے جو سامان مہیا کرنے والے ہیں، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، کہتے ہیں اس نے مردے دفنانا چھوڑ دیے، اس نے قبریں، حالانکہ بوڑھا ہو چکا تھا، کہتے ہیں اس کے بعد اس نے ٹھان لیا کہ میں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ علم کے لیے ہی رہنا ہے، علم حاصل کرتے رہنا ہے۔ اس نے پھر اس کے بعد اپنی پوری زندگی لگا لی اور بہت بڑا عالم بنا۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیوں، علم حاصل کرنا یہ جیسے فضیلت کا مالک ہے، فضیلت کا باعث ہے، اسی طرح علم حاصل کرنے والوں کے لیے اسباب پیدا کرنا یہ بھی بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث